مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو. انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے. کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے. یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا. جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے. کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے. جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے. شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گئے. اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں ڈر کے متعلق. ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے حضور پاک کی محبت. انہیں جانا انہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگز بھی ختم ہوگا. علاج ہماری تقریروں سے نہیں، علاج عشق مصطفیٰ سے ہے. سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ سے ہے. ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور تاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی. کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے، نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھا. اس وقت بھی شراب تھی اور نشہ تھا، سب کچھ تھا. لیکن برسوں پرانے جو شراب کے عادی تھے منٹوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت انس ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 10 یا 12 سال کی عمر تھی. وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں شراب سپلائی کرتا تھا. قہبہ خانے جو بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دکانیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر نکڑ پر کچھ چیزیں بنی رہتی، رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوتے، یہ پیالوں میں بھر بھر کر کے دیتے تھے. انس کہتے ہیں حضرت انس میں شراب کے پیالے بھر کر لوگوں کو سرو کر رہا تھا، دے رہا تھا. اچانک گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے اعلان کیا. اعلان کیا تھا؟ یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ ہونٹوں سے لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا. کوئی یہ نہیں سوچا کہ جا کر بات کر لیں گے حضور سے، دیکھتے ہیں آج کا آج پی لیں گے کل سے چھوڑیں گے. نہیں، ہونٹوں تک لگے ہوئے پیالے توڑ دیے گئے. حضرت انس کہتے ہیں باہر آ کر میں دیکھا مدینے کی ساری گلیاں، مدینے کی نالیاں سب شراب سے بھری ہوئی تھی. ہر کوئی مٹکے لا کر پٹک رہا تھا، توڑ رہا تھا، سب بہا دیے گئے. کون سی چیز ہے جو 50 سال پرانی شراب جمع کی ہوئی تھی؟ پتا ہے عرب لوگ 50 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب پیتے تھے، اور 60 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب مٹکوں کو توڑ دیا گیا. کون سی چیز ہے جو ان کو توڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ جس کو اقبال کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ، سبحان، نعرہ عجب چیز ہے، نعرہ رسالت.
وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیچ ہو گئی تھی. آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آج صرف پردے لگائے گئے ہیں. وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. وہاں سے آواز آتی ہے, وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں, آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں. نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنا ہے کیا بات ہے؟ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کچھ ایسا کر دو میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. طلب کرو میرے عزیزوں, کیوں نہیں ملتا؟ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تڑپ کر کے مانگا ہوتا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں جب ہمارا دل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے آمینہ کلال سنبھالنے کے لیے تشریف لاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اندازہ ہوتا ہے صحابہ نے اپنی تمام تر وہ ساری عادتوں کو کیسے ختم کیا تھا. وہ ایک دیدار رسول سے, وہ ایک زیارت مصطفیٰ سے سب کچھ توڑ دیا تھا, سب کچھ چھوڑ دیا تھا. آج وہ ایک محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے. میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں کی ضرورت نہیں, تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. وہ ایک عشق مصطفیٰ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے. بے شک. اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں. اس لیے کہ میرے عزیزوں ہم لا یعنی چیزوں میں مصروف ہیں. جو چیز تمہارے لیے نہیں بنی یا تم اس کے لیے نہیں بنے اپنی پوری زندگی اس پر لگائے ہوئے ہیں. اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور جو چیز تمہارے لیے بنایا اس سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہو. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا کے بارے میں یہ شہد دکھاتی اور زہر پلاتی. ہوتا یہی ہے جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے. جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا. قاتل ہے یہ دنیا, ڈائن ہے. ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی, جو شوہر بدلتی. اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے اندر, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی ہے اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی. دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے, کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے, تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو, مرنا تو ہے. قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا, میری اولاد کس طرح سے اس کا استعمال کر رہی. حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے, تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محفل میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں, یأتیانی ملکانی. 2 فرشتے آئیں گے, عینانی ازرقانی, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے ہیں
اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آسان سوال ہے، بول دوں گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضور کے بارے میں بتا دوں. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا، وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا؟ اب سنو، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، توجہ چاہو، اے عمر، تیری قبر میں یہ دو فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی. قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں، وہ فرشتے جو 3 سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی. اب حضرت عمر جھومنے لگتے، کہتے، یا رسول اللہ، اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کے پاس یہ حب رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پھر اس کے لیے دنیا ہیج ہے، کمتر ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں نے محسوس کیا ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی. جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل کی چلی جاتی ہے، لیکن جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہ وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں. دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا، یہ دنیا کو سمیٹ کے رہ جاؤ کہ کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح، کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا. دنیا پوری زندگی بھر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کرو. اعلیٰ حضرت نے کہا، ساری دنیا کو سمیٹتے کوئی آتا ہی نہیں، اس کو راضی کیا وہ ناراض ہوا، اس کو راضی کیا یہ ناراض ہوا. کیوں سب کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ایک کو راضی کرو جس سے خالق بھی راضی ہو جائے، ایک کو راضی کرو. اور صحابہ یہ پوائنٹ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، مصطفیٰ کو راضی کرنا شروع کیا. اگر نبی راضی ہے تو پوری کائنات راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈالے گا. اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی چھپا رہے، اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. تمہیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں، پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں. دل میں حب رسول بسا کر کے دیکھو، جہاں سے گزرو گے وہ جنگل منگل بنتا ہی رہے ہر جگہ. میرے عزیزوں، میں تو بہت کم تر آدمی، میں ایک چھوٹا آدمی، لیکن مجھ سے جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ نام مصطفیٰ کی. دنیا مجھے جو پہچانتی ہے میرے باپ کے نام سے نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے نام سے. اور اسی لیے میں فخر سے کہتا ہوں، یا رسول اللہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہم نے دیکھا ہے ان کی جو بات کرتا ہے ہر دل پہ راج کرتا ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے اعلیٰ حضرت کا نام جاتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فلسفی تھے، وہ سائنسدان تھے، بڑے پرہیزگار تھے، منطقی تھے، عالم تھے، فقیہ تھے. اس سب کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں. تو اس لیے کہ سینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عشق رسول سے، سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. اس لیے دنیا آج بھی سروں پر رکھتی ہے، آنکھوں پر رکھتی ہے.
اور ہم نے دیکھا ہے 700 سال بھی گزر جائے 800 سال بھی گزر جائے ہمارے مجمع کا بچہ بچہ جانتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ بردہ شریف اس کے اشعار عربی میں ہے, سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی جھوم جاتے ہو. کس نے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم, لیکن 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا, بستر پر لیٹا. سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا, ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے, اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومض البرق في الظلماء من اضم فما لعينيك ان قلت اختفى همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. 170 اشعار ہیں, پڑھوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا, صبح ہوئی نہیں, آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آئے. اس عاشق رسول کی بات اسی لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھے ہوئے 700 سال گزر گئے, اشعار میں آج بھی اثر ہے, آج بھی اثر ہے. ہم نے بھی پکارا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر, ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے, لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا, اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا. سبحان اللہ. تم کچھ بھی جمع کر لو, جو بھی عہدے منصب, ارے کل گزر جانے دو, پرائم منسٹر بھی بن جاؤ, چیف منسٹر بھی بن جاؤ, جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا. دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں. وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائڈ لگا کر رکھا ہے, کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں. ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے, پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے. آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں, نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے. یہ حالت کیوں ہو گئی؟ دنیا جمع کیا, تخت جمع کیا, تاج جمع کیا, لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے. یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے, جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اصل بات تو یہ ہے, محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا. یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا, کوئی پرانا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, ادھر ادھر نہ جاؤ. پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک بات بتا رہا ہوں آپ, قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا. ایک بہت عظیم نکتہ, ایک بڑے مفکر ہیں, انہوں نے فرمایا, بڑا عظیم ہے. 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے, توجہ. پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیرا رب کون ہے؟ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا, قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے.
کہے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے، کیا تھا نہیں کیا ہے. مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر کے، اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں، یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر، اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا. تمہارا تو یہی ہوگا. اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں سے سننی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بس خلاصہ کلام یہ ہے، وقت کی نزاکت کا مجھے اندازہ ہے، حاصل کلام لب لباب یہی ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ طیبہ شفا خانہ ہے. اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالے. اہرے غیرے نتھو کھیرے کے لیے تمہارا دل نہیں بنا. اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. وہ سر ہی کیا ہے جو حضور کی محبت پر مٹنا نہیں چاہتا، وہ دو کندھوں پر بوجھ ایک کدو ہے. اور وہ دل جو حضور کی محبت سے سرشار نہیں، وہ تو ایک چھیچڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. اصل دل تو وہ ہے جو ان کے نام پر دھڑکتا ہے، اصل دل وہ ہے جو ان کی یاد سے معمور ہے. دنیا کی جب بات آئے تو ٹھکرائے اور اپنے نبی کی عظمت کو سلام کرے. دنیا تمہارے امتحان لے گی. میں جانتا ہوں میرے عزیز، لوگ یہ ڈرے ہوئے بھی، میرے حالات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سوچا تھا ایک بڑی آواز کو دبا دیں، چھوٹے تو یوں ہی دب جائیں گے. ان کو پتا نہیں جس چیز کے لیے تم دبا رہے ہو، یہاں تو قانون ہی الگ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس چیز کو دبانا چاہتے ہو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں. ہاں میرے باپ داداؤں کی بات کر رہا ہوتا، کھیتی باڑی کی بات کر رہا ہوتا، پراپرٹی کی بات کر رہا ہوتا، یا میں کوئی پارٹی بنا کر کے ووٹ مانگ رہا ہوتا، دبا دیتے، مر جاتا، پھر دوسرا کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے. مکہ والوں نے دیکھا ہے، انگاروں پر سلا کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کاٹ کر کے بھی دیکھا، سب دیکھتی آ رہی ہے دنیا. نہ وہ نام کل کم ہوا تھا، نہ آج کم، اور نہ ہی قیامت تک کم ہوگا، کیونکہ قانون ہے یہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور حالات کی بات جہاں تک آتی ہے، میں کہوں گا میرے عزیزوں، حضرت بہت ہمارے متعلق فکر مند رہتے ہیں، اور بار بار پہلے سے بھی کہتے آئے، بعد میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں. وہ بڑے ہیں، ان کی نصیحت سراں کو ہمارے لیے وہ فکر مند اسی لیے کہ لوگوں کا تعلق ہمارے سے بنا ہے، دین سے وابستہ ہے، اس لیے ان کی بزرگی اور ان کی سوچ اور ان کا فکر کرنا اللہ سلامت رکھے، محبت. لیکن میں ایک قانون جانتا ہوں، جو حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی بات کرتا ہے وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہوگا صرف حلوہ پراٹھا کھائیں گے، دعوتیں لوٹتے رہیں گے، اور لوگوں کے ہاں جا کر کے اپنی شان کا اظہار کرتے رہیں گے.
میں یہ جانتا ہوں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور پاک کی محبت اور عظمت اور ان کے عشق کی بات کرے گا تو پھر آزمایا بھی جائے گا، اس کے لیے تو تیار رہنا ہی ہوگا، لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، سارا نقصان تو ہوا، مال کا نقصان، اتنے دنوں کا نقصان، بیوی بچوں سے دور، پتہ نہیں کیسے کیسے اسٹرگل کیے، کون کون سی مصیبتیں دیکھی، لیکن میرے عزیزوں انہیں کیا اندازہ، ہمیں کیا کیا، وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ، ہمارے دن خراب کرو گے، مال خراب کرو گے، میرے عزیزوں یہ ساری چیزیں ایک دن کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، جب ہم نے کہا فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امتحانات سے گزارے جاؤ گے، لیکن ایک ہی دولت اپنے ساتھ رکھو، دنیا سمیٹ کر کے تم بچا نہ پاؤ گے، لیکن حضور کی محبت سمیٹ کر رکھو گے تو یہ قبر میں بھی جائے گی اور حشر میں بھی جائے گی۔ کام آنے والی چیز کی بات کر رہا ہوں، اور آنکھوں کو بچا لو، جس حسن کے فریب میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، یہ ظاہری حسن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پگھل جانے والا، ختم ہو جانے والا، اور یہ وعدے موادے یہ معاہدے یہ سب ٹوٹ جانے والے۔ ہمیں پتہ ہے کتنے عاشق معشوق ہیں جو چاند توڑ کر لانے والے تھے، اپنی محبوبہ کے لیے تارے توڑ کر لانے والے تھے، ان کی محبوبائیں شکایت کرتی ہیں شادی کے بعد، حضرت یہ تو کان کی بالی بھی نہیں لاتا، تارے لانے والا تھا، گھر میں راشن اور آٹا نہیں لاتا، چاند پر لانے والا تھا۔ یہ سب دنیا مجازی عشق کے ڈھکوسلے، لیکن ہم جانتے ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، مصطفیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں، پھر چھوڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی دنیا یہ کہتی حضور کی محبت میں جو حضور کو ایک بار دیکھا ہے وہ پوری امت کے غوث ابدال قطب سے بھی اعلیٰ ہے، کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے۔ آج مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے، اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوہ جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تاریخ دیکھا ہے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، جیسے جیسے تھے، ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی، انہیں کہاں سے کہاں بنائی۔ فضیل بن عیاض کون ہے، حبیب اعجمی کون ہے، ان کی تاریخیں پڑھو، بشر حافی کون ہے، کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا۔ ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی۔ ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو، وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے۔ دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی
ہوگی، آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گفتاد اکھیں کتی جاریا۔ پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی جلوے کو دیکھ کر کے بریلی سے آواز آئی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضہار اب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ وقت آئے گا اور اس دن ہر